اور صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطی ہو سکتی تھی اور ہوئی ہے۔ کبائر گناہ کا بھی ارتکاب کیا ہے بعض صحابہ نے، معلوم ہے، حدود قائم کی گئی ہیں ان کے اوپر، اور کچھ ایسی کمزوریاں بھی انسان سے ہو سکتی ہیں جو قابل اصلاح ہیں اور قابل مواخذہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کے لیے پھر یا تو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں، یا جو ان کی نیکی ہے اور جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت اٹھائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی وہ کمزوری جو ہے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ جنگ بدر والے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر توجہ فرمائی اور پھر فرمایا افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، اب یہاں تمہارا آنا اور یہاں آ کر تمہارا قربانی دینا اور اس جنگ میں شریک ہونا جو فرقان ہے، یہ تمہارا ایسا کام ہے کہ اس کی وجہ سے آئندہ جو تم سے کوتاہی ہوگی وہ تمہیں معاف کر دوں گا، پہلے ہی اللہ رب العزت نے معاف کر دی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور یہاں تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا اظہار بھی فرمایا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے تو کچھ لوگ آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آ کر پوچھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ نہیں شریک ہوئے تھے۔ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، پھر قائم رہے تھے یا بھاگنے والوں میں تھے؟ تو پھر اس کی وجہ سے وہ حضرت عثمان پر طعن کر رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہونا اور ان کی خلافت جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر مسلمان راضی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں وہ شریک تو نہیں ہوئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ بدر میں شریک کیا اور ان کو غنیمت میں سے حصہ دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے پیچھے چھوڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ ہی ہو۔ تو یہ تو ان کا مقام ہے کہ وہاں نہ ہو کر اللہ رب العزت نے ان میں ان کو شامل کر دیا، یہ تو ان کی عظمت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے۔ اور باقی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ بھاگنے والوں میں تھے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیا، اللہ نے ان کی جو کوتاہی ہے اس کا بھی ذکر فرمایا، اور وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے اپنی بخشش اور اپنی معافی کا بھی اعلان فرما دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت بہت ہی بخشنے والے، حلیم بہت ہی حلم والے ہیں۔ حلم یعنی اللہ رب العزت جو ہیں تحمل بہت ہے اللہ رب العزت کے ذات میں، اللہ رب العزت بہت زیادہ برداشت کرنے والے ہیں اور بخشش فرمانے والے ہیں، اور بخشش کر کے اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے، بندے کو بخش کر اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ سارے صحابہ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ وہ منافق تھے یا بہت زیادہ ایسے تھے جو کھوٹے تھے اور وہ اسی کے اوپر جو ہے نا وہ جمے ہوئے تھے، یہ زیادتی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر والوں کے لیے بھی، جیسا کہ اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا اطلع اللہ علی اہل بدر فقال لهم فإنی قد غفرت لکم افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتع جن سے وہ کام ہوا جو مسلمانوں کی جماعت کے لیے نقصان دہ تھا، اور یہ کافروں کے ساتھ دوستی کا ہی ایک معاملہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ان کو بتا دیا، تو حضرت عمر نے تو یہ کہا کہ میں ان کا سر قلم کر دوں، گردن مار دوں ان کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہ من اہل بدر انہ قد حضر بدر، یہ بدری ہے۔ اور جنگ احد والوں کے لیے اللہ رب العزت نے کہہ دیا جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن جو شریک ہوئے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے اوپر بھی آپ نے دیکھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ان کو مخاطب کر کے بھی کہا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، انہیں کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسے کیا، تم نے ایسے کیا، تم نے ایسے کیا، اور پھر ان کو کہہ دیا کہ ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہاں طائفۃ منہم قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور اسی طرح یبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر احزاب کا موقع تھا، جنگ خندق کا،
اس موقع پر پھر اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، حدیبیہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، پھر جگہ تبوک کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی۔ تو بعد والی ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو صحابہ کی جماعت تھی، اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ذریعے اور پھر خلافت راشدہ کے دور کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کی مدد نے جس طرح ان کو غالب فرمایا اور ان کو تمکن عطا فرمایا اور ان کو وسعت اور برکت عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی تائید ان کے ساتھ شامل تھی۔ اور ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے تھے، لیکن انہی لوگوں کی وجہ سے سارے صحابہ کے متعلق انسان بدگمانی ہو انسان کے اندر آ جائے۔ سارے علماء تو خیر اس بات پر متفق نہیں ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کو نعوذ باللہ برا کہتا ہے اور ان سے بغض رکھتا ہے نا، وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ تو آج کل تو اللہ معاف کرے کئی لوگوں نے نا اپنا مشن ہی یہ بنایا ہوا کہ جی ہم نے یہ صحابہ کے بارے میں جو مسلمانوں کے اندر عقیدہ پایا جاتا ہے نا، ان کے تقدس کا، ان کے احترام کا اور ان کی تعظیم کا، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وہ جو یہاں بزرگ ہوتے تھے مولوی اسحاق صاحب، وہ یہی کہتے تھے کہ میں نے جو ہے نا یہ اس بات کی اصلاح کرنی ہے کہ یہ جو صحابہ یہ چیز جو ہے نا یہ بات صحیح نہیں، اور پھر ایسی باتیں کرنا اور اس طرح کی چیزوں کو ابھارنا پھیلانا جن سے لوگوں کا صحابہ کے متعلق یہ جو ہے نا حسن ظن اور اچھا گمان اور اچھا نظریہ یہ مجروح اور مخدوش ہو۔ اسلام جو ہے کس چیز کا نام ہے؟ علم اور عمل کا، اور اللہ تعالیٰ عمل کے لیے انسانوں میں سے رسول بھیجتا ہے، کس لیے؟ کہ لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ اگر فرشتہ رسول ہو، فرشتہ عمل کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو فرشتہ ہے، میں انسان، عمل کا نمونہ نہیں نہ بن سکتا، فرشتہ عمل کا نمونہ نہیں بن سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو نمونہ بنایا انسانوں کے لیے، لیکن انسانی معاشرے کے لیے اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جامعیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر شخص کے لیے نمونہ ہے، امیر کے لیے بھی نمونہ ہے، فقیر کے لیے بھی نمونہ ہے، جو مجبور ہے اور کسی کی بالادستی کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی بالادستی میں زندگی گزاری، وہاں کیسے آپ نے دین کے اوپر استقامت اختیار کی، اور جب اپنے پاس تمکن اور سلطان آ گیا، مدینہ منورہ میں آ گیا، پھر کیسے دین کی پابندی کی۔ یہ دونوں چیزیں نمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مسلمانوں کے لیے، لیکن انفرادی نمونہ اپنی جگہ پر جتنا بھی کامل ہو، لیکن ایک اجتماع کے لیے لوگ کہتے ہیں جی معاشرے میں انسان نہیں چل سکتا اور لوگ ساتھ نہیں دیتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ رب العزت نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، سورۃ الفتح میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے مددگار، اور یہ اظہار دین اور یہ الہدا اور دین الحق کا تحقق جو ہوا ہے، یہ ہدایت قبول ہوئی اور اس کے مطابق عمل ہوا، کس کے ذریعے ہوا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، تو والذین معہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں، عطف کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو شریک کر لیا ہے۔ تو ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، والذین معہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس اظہار کے اندر اور اس ہدایت کو قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بھی اس کو قبول کیا اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے بھی اس کو قبول کیا، اور دین حق کی پیروی اور اس کی اقامت اللہ کے رسول نے بھی فرمائی، والذین معہ نے بھی کی، انہوں نے بھی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر امام ہیں،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جماعتی جو ہیں وہ آپ کے مقتدی اور آپ کے فرما بردار اور پیروکار ہیں، اور والذین معہ، اللہ رب العزت نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک کر دیا ہے، والذین معہ ان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اس دین کے مشن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ شریک ہوئے ہیں، تو تب یہ مشن مکمل ہوا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مکمل نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز فرمایا اور اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور تربیتی اعتبار سے اپنا عمل بھی اور اس کے لوگوں کو بھی تیار کیا، تربیت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری پھر اپنے ان ساتھیوں کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کی جماعت کو دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا اور فجر کی نماز میں آپ نے پردہ ہٹایا اور جماعت کھڑی ہوئی دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور اب مطمئن ہو گیا کہ اب میرے پیچھے اس مشن کے امین اور حامل جو ہیں وہ موجود ہیں جو اس کو لے کے چلیں گے۔ اور واقعتاً پھر علی منہاج النبوہ خلافت کو صحابہ نے قائم کیا اور اس کو قائم کر کے دین کا جھنڈا بلند کیا، اور اللہ رب العزت نے اس دین کو، یہ جو مشن تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کے لیے ایک ایسا اللہ رب العزت نے نمونہ پیش کر دیا جو آنے والے سارے زمانوں کے لیے منارہ نور، سارے زمانوں کے لیے منارہ نور۔ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں اور خیر القرون کے بارے میں انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے، اور ان کی کمزوریاں اور غلطیاں اچھال کے ان کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا، یہ انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے اور دین کی برکات سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان اسی بات کے اوپر رکھے کہ ٹھیک ہے وہ انسان تھے، غلطیاں ان سے ہوئی، کمزوریاں ان کے اندر تھیں، لیکن ان کی نیکی بڑی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ نیکی جو ہے وہ غلطی کو ختم کر دیتی ہے، نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ بڑی نیکی ہو تو اس کے ساتھ چھوٹی نیکیاں جو ہیں نا وہ چھوٹی کمزوریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب سمندر ہے نا، سمندر کے اندر کیا کچھ جاتا ہے، لیکن سمندر خراب نہیں ہوتا، سمندر خراب نہیں ہوتا، کھڑا پانی ہو خراب ہو جاتا ہے، چھوٹا پانی ہو وہ خراب ہو جاتا ہے، سمندر خراب نہیں ہوتا۔ تو بڑی نیکی جو ہے نا، بڑی جگہ جو ہے وہاں جا کر پھر چھوٹی چیز کا اثر نہیں رہتا، ختم ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کو بڑا مقام عطا فرمایا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے نبیوں میں بڑا اونچا ہے، اسی طرح جو ہے نا پورے جتنے انبیاء کے ساتھی ہیں ان سب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کا انتخاب کیا، وختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، 70 آدمی اپنی قوم سے چنے اور ان کو ساتھ لے گئے، تو انہوں نے وہاں جا کر یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے گئے تو کیا کہنے لگے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کا سامنے دیدار نہ کر لیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا کہا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ وہ لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام منتخب کر کے لے گئے تھے، ان سے سفاہت کا ارتکاب ہوا، نادانی اور ناسمجھی اور ایسی کیفیت جو یعنی انسان کے عقل و شعور کے ہی جو ہے نا منافی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم۔ اور یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر یہ فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ
اس دین کو قائم کریں جو ان کو دیا اللہ رب العزت نے. سورۃ المائدہ ہے نا, وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ, ان میں سے ایک امت مقتصد ہے, اور یہ ان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے مقتصد. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ, اکثریت سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ, اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ مقتصد ہیں. لیکن مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. یہ سابقون ہیں, اور ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. پہلوں میں تو یہ بڑی جماعت ہے سابقون کی. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. تو وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, جو لوگ ان کے پیروکار ہوئے, یہ تو وہ لوگ تو تھے ہی جو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو کر ان میں شامل ہو گئے, اور ان کے ساتھ ان کے نقش قدم پہ چل کے مسلمۃ الفتح اور بعد میں ایمان لانے والے, یہ سارے لوگ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان کے اندر آتے ہیں. یہ بڑی ہی تکلیف دہ چیز ہے کہ یہ ان لوگوں کو یہ کہہ کر کہ نعوذ باللہ یہ لوگ آئے تھے مسلمان ہو کر, اور پھر یہ لوگ اپنے انتقام لینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے بدر کے اور احد کے انتقام لیے مسلمانوں سے آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں ابو سفیان کے بارے میں, حکیم ابن حزام کے بارے میں, اور جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے. حالانکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جب بد دعا کی تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو روک دیا. لیس لک من امر شیء, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لیس لک من امر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. ظلم انہوں نے کیا ہے, لیکن اللہ رب العزت اللہ ہے. یتوب علیہم او یعذبہم, ان کی توبہ قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جو چاہے کرے. ظلم انہوں نے کیا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرما دی. یہ سارے ہی لوگ جو تھے, یہ صفوان ابن امیہ اور سہیل ابن عمر اور ابو سفیان اور ہند, یہ سارے مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونے کے بعد پھر ان کا اسلام جو ہے, اور اکرمہ ابن ابی جہل دیکھ لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کے بارے میں اعلان کر دیا تھا کہ جہاں ملے اس کو جو ہے نا ختم کر دیا جائے. لیکن بعد میں وہ جنگ یمامہ کے اندر انہوں نے کس طرح شجاعت کے جوہر دکھائے اور کس طرح اسلام کا دفاع کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں نا انسان کو بہت زیادہ, اس لیے میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں, یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ادھر ادھر جو ہے نا یہ چیزیں آج بڑی اچھالی جا رہی ہیں, اور اس وجہ سے نا یہ ایمان کی بنیاد ہے. حقیقت یہ ہے کہ سورۃ البقرہ ایمان کی صورت ہے, اور ایمان کی دعوت اس میں دی گئی ہے, اور اس میں ایمان کی دعوت اللہ رب العزت نے دی ہے. تو کیسے دی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمن الناس, یہ جو ناس ہے نا ان جیسے ایمان لاؤ. آمنو کما آمن الناس, یہ ہے الناس, ان جیسے ایمان لاؤ. اور پھر کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور پھر کیا کہا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. آمن الرسول کے ساتھ والمؤمنون ان کو شامل کیا ہے. کل آمن باللہ, اور پھر سب کے ایمان کی اللہ رب العزت نے گواہی دی. تو ان چیزوں کو انسان نہ دیکھے. قرآن مجید تدبر کی کتاب ہے, اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, اور اللہ رب العزت کے کلام کی جو حقانیت ہے یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے. باقی جزیات اور زندگی کے اندر لغزشیں انسان کی, کمزوریاں انسان کی, ان کو لے کر انسان مکھی والا کردار ادا کرے کہ صرف گند کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے انسان کو, اور کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی. مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ گند کے اوپر بیٹھتی ہے, گند کی طرف جاتی ہے. تو انسان کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. انسان کو خوبیاں دیکھنی چاہیے, خوبیاں دیکھنی چاہیے, اور کمزوریاں جو ہیں یہ انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. تو اس طرح کا مقام پڑھ کر لوگ آج کل جو ہے نا ان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جی یہ اس وقت بھی ایسے تھے, دنیا کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے تھے. منکم من یرید الدنیا, اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ تم ایسے تھے. ٹھیک ہے, انسان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے, کسی وقت انسان جو ہے نا وہ غلط فہمی میں آ گئے,
لالچ میں آ کے کمزوری میں آ کے کوئی اس طرح کی بات کر بیٹھتا ہے، لیکن کیا اس کا یہ معنی ہے کہ اس کی ساری زندگی کا کردار ہی یہ ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کی تمہیز فرما دی اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے صاف کر دیا۔ تو اب آگے کی جو آیتیں آ رہی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے پھر ان کو معاف کر کے ان کو وہی سٹیٹس دے دیا ہے جو مسلمانوں کا سٹیٹس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے ساتھ بہت ہی محبت کا اور رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر یہ لوگ بہت اونچے مقام کے اوپر فائز ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوی مشن تھا، اگر آپ کو یہ جماعت نہ ملتی تو وہ مشن مکمل کیسے ہوتا؟ مشن مکمل تو ایسے ہی ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا اور انہوں نے مان کے دکھایا، اللہ کے رسول کے احکام کی انہوں نے تعمیل کی۔ اب اسی جماعت کو اگر آپ متون کر دیں اور اس کے بارے میں لوگوں کا حسن ظن مجروح کر دیں اور لوگوں کے دلوں میں جو عقیدت ہے اس عقیدت کو توڑ دیں، آپ یہ آپ گینا ہے، اس آپ گینے کو اگر آپ توڑ دیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ مذہب جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہے، عمل ہوا ہی نہیں اس کے اوپر۔ کن لوگوں نے عمل کیا؟ یہ جو ایک جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کرنے والے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آل رسول جو ہے، انہوں نے اس دین کے اوپر عمل کیا۔ حضرت علی بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے، جنگوں میں وقت گزر گیا۔ حضرت حسین نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستبرداری کا فرما دی، دستبردار ہو گئے۔ ہمارے نزدیک تو ان کا خیر یہ بہت بڑا اقدام تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ کہا کہ مسودہ وجوہ المومنین، ان لوگوں نے یہ کہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے، اور اس کے بعد پھر یہ اسی طرح کا سلسلہ ہے، اور آخری جو امام ہے وہ غائب ہے، تو تمکن نہیں ملا، تو دین تو قابل عمل ہوا ہی نہ، عمل تو ہوا ہی نہیں اس کے اوپر۔ تو یہ دین قابل عمل نہیں رہتا، یہ دین جو ہے ایسا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مشن جو ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے کہ صرف آپ کے گھر والے یہ 2-3 لوگ ہی آپ کے ساتھ ملے، باقی آپ کو پوری زندگی کو ملا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس دین کی عملیت کو اور اس دین کے مستقبل کے دین ہونے کو یہ چیز جو ہے نا مجروح کر دیتی ہے، اور پھر جب یہ دین اس کے اوپر انسان کا اعتماد ہی مجروح ہو جائے کہ یہ دین قابل عمل ہے، تو پھر کسی نے اس دین کے لیے کیا کرنا ہے؟ پھر ساری عمر یہی ہے کہ انسان سازشیں کرتا رہے گا، کبھی کسی کے ساتھ مل کے بظاہر ہمدردی اور باطن جو ہے نا اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو منہج ہے نا، یہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دین کے لیے 1 انچ زمین نہیں جمع کی، فتح کی۔ ہاں، سازش کے ذریعے جو لوگوں نے جمع کیا ہوا تھا وہاں اپنا آ کر تسلط جمایا، اور پھر جب ان کو تسلط ملا انہوں نے دین کی جڑیں کاٹی۔ تاریخ ان کی تاریخ ان کی یہی ہے کہ 1 انچ زمین نہیں مسلمانوں کو لے کے دی، اور جو مسلمانوں نے فتح کی جب ان کو موقع ملا سازش کے ساتھ وہاں آئے، اور باطنیوں نے حکومتیں اپنی قائم کی، مصر میں حکومت قائم کی، انہوں نے اپنی قائم کی حکومتیں۔ یہاں جو آج حکومت قائم ہے صفوی، وہاں بھی یہی حال ہے کہ اہل سنت کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں۔ یہودیوں کے لیے بڑی گنجائش ہے لیکن اہل سنت کے لیے کوئی گنجائش نہیں، ان کو تحفظ حاصل ہے لیکن اہل سنت کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمیں آنکھیں کھول کے رہنا چاہیے، اور ہمیں پوری طرح باخبر ہونا چاہیے کہ تاریخ کیا ہے، اور پچھلی تاریخ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی۔ یہودیوں کی تاریخ ختم ہو گئی، قرآن نے کس لیے تاریخ بیان کی ہے؟ کہ جو کل تھے آج بھی وہی ہیں، جو کل تھے آج بھی وہی ہیں، بلکہ پہلے سے بڑھ جاتے ہیں، پہلے سے بڑھ جاتے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں ہم۔ تو یہ تاریخ جو ہے نا یہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز مسلمان جو ہیں ان کی تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے، اور اگر ہم اسی منہج پہ آ جائیں تو انشاءاللہ ہمارا حال اور ہمارا مستقبل روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔